السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پارہ نمبر 18 سورۃ النور آیت نمبر 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعد اللہ وعد الله وعد اللہ الذین آمنوا منكم منکم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وليمكنن لهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينهم الذي ارتضى لهم دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ دينهم الذي ارتضى لهم دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يعبدونني لا يشركون بي شيئا لا يشركون به شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ 3 دن مسلسل اس کی تلاوت کرنے کے بعد آج آپ میں سے کوئی سنائے، پتہ چلے کہ کتنا فرق پڑا۔ کوئی ساتھی سنا دے، نام نہیں لیتا، جو یہ جذبہ رکھتا ہے کہ یار میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جزاک اللہ۔ اس میں جو ہے نا جی، جو قاعدہ جو ہے وہ ہمارے سامنے پہلی دفعہ یعنی کل بھی آیا تھا اور آج پھر۔ قانون یہ ہے کہ راء کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو اس کو پر پڑھتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہو گیا کہ راء ساکن ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو یہ قاعدہ ہم پہلے پڑھ چکے کہ راء ساکن ہو تو اس کا ماقابل دیکھیں گے کہ جو پہلا اس کا حرف ہے اس کے نیچے کیا ہے، زیر ہے یا زبر ہے یا پیش۔ اگر اس کے نیچے زیر آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ اب ہم دیکھیں گے ماقابل تیسرا حرف، اس کی حرکت کو دیکھیں گے۔ اگر اس پر زبر یا پیش آ گیا ہے تو پھر بھی راء کو موٹا پڑھیں گے۔ تو لیکن یہ قاعدہ اس وقت ہوگا جب راء اور ماقابل ایک ہی کلمے میں ہوں، تب جو ہے راء موٹا ہوگا۔ اگر راء دوسرے کلمے میں ہے اور ماقابل پہلے کلمے میں ہے تو پھر راء بری۔ اب یہاں راء جو ہے دوسرا کلمہ ہے اور پیچھے کسرہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں آ گیا، یعنی الذی الگ کلمہ، ارتضیٰ الگ کلمہ ہے،
لہٰذا اس کی وجہ سے اس را کو انتہائی باریک پڑھیں لیکن تکرار بھی پیدا نہ ہو۔ مثال کے طور پر دینہم الذی طغیٰ، دین طغیٰ، جی کون پڑھیں گے؟ ہاں صحیح۔ یہاں پر ایک ایمبیگوٹی ہے، زال اور زیر، زال اور زیر۔ جب زے پڑھتے ہیں تو پھر ثنایا علیہ اور ثنایا سفلیہ کی زبان کی جڑ ان کے اندر لگتی ہے، زور دیتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں جی، جب زال پڑھتے ہیں تو زال نرم لہجے میں پڑھا جاتا ہے۔ زال جو ہے نا جی اس کا مخرج بارہا الحمد ہم اس کے اوپر زور دیں گے زیرو، پھر یہ زال اپنا زے کی آواز کا خطرہ ہے یہاں پر۔ نہیں میں عرض کرتا ہوں جو ہے وہ را کے اوپر ہے یہاں پہ، یہ را کے اوپر اگر وہ را کے اوپر یہ ٹھیک ہے۔ یہ اب قاعدہ سمجھیں جی، قاعدہ سمجھیں، میں آپ کو قاعدہ سمجھیں۔ زال جو ہے نا جی دال، جہاں تک اس کے مخرج کا تعلق ہے، قاعدہ قانون کا تعلق ہے، وہ یہی ہے، ذال از ہمیشہ کسرے کے ساتھ ہو، فتح کے ساتھ ہو یا ضمہ کے ساتھ ہو، زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ یہ لگے گا، پکی بات۔ از کر کے دیکھیں، از از، یہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہاں جو دل، تو دیکھیں میرا بالکل آپ کو واضح، اللہ دل، دل دال، دل را کو باریک کرنا ہے۔ دیر یہ اگر را موٹا ہو گیا تو پھر قاعدہ قانون جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ را کو باریک، اور سنیں اس را میں تکرار بھی پیدا نہ ہو، یہ ہے اصل قاعدہ، اس کو سامنے دینہم اچھا تکلف بھی نہیں، سنیے پڑھتے وقت پورے قرآن کی تکلف نہیں کرنا۔ میں پڑھتا ہوں سنیں، کوئی تکلف آپ کو یوں لگیں گے کہ یہ مردہ پڑھ رہا ہے، بے جان آدمی پڑھ رہا ہے۔ دینہم الذی طغیٰ، دینہم الذی طغیٰ، دینہم الذی طغیٰ، کوئی تکلف ہے؟ قواعد اپنی جگہ برقرار رہے تو یہ ہے۔ تو اچھا جی، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ قواعد تو ہم پہلے پڑھ چکے، وعد اللہ، اور یہاں اکثر غلطی ہو جاتی ہے، وہ عین جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، اس کا خصوصی خیال کرنا ہے۔ عین بھی متحرک، با بھی متحرک، دال بھی متحرک۔ وعد اللہ، وعد اللہ، کل کی ریکارڈنگ میں بھی وہ کسرہ اپنا جزم ہے، وعد اللہ، وعا پھر بھی عین ساکن ہوگی، وعد اللہ، وعد وعد ہاں، وعدہ کیا اللہ نے الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ البتہ وہ ضرور خلافت عطا کرے گا انہیں فی الارض زمین میں، کما جس طرح کہ اس نے خلافت دی تھی الذین ان لوگوں کو من قبل جو ان سے پہلے تھے، یہ میں نے بتایا تھا آپ کو۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور البتہ وہ ضرور مضبوط کر دے گا لہم ان کے لیے، دینہم ان کا دین، الذی وہ جو ارتضیٰ اس نے پسند کیا، لہم ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور البتہ ضرور بدل کر دے گا انہیں، من بعد خوفہم ان کے خوف کے بعد، امن، یعبدوننی وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون، یہاں جو ہے را پر ہو گیا تھا، اس کو باریک کرنا ہے کیونکہ نیچے کسرہ ہے، نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گے بھی میرے ساتھ، شیئن کسی چیز کو بھی، ومن اور جو کوئی کفرا کفر کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الفاسقون فاسق ہیں۔ یہ ہے لفظ۔ اچھا جی، ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وعدے رکھے ہیں، ان میں سے آج جو ہے تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا سے پڑھیں گے، باقی ہو چکا ہے، اس کی تشریح ہو چکی اور ریکارڈنگ بھی ہو چکی ہے، اگر کہیں آپ کو مزید اس میں وہ کرنا ہے تو وہ سن لینا، سب کے پاس ہوگی۔ تو یہ تیسرا وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوف کی حالت
بدل کر امن عطا فرمائے گا جہاد کی بدولت۔ کفار یا تو اسلام قبول کر کے اس کے محافظ بن جائیں گے یا محکوم ہو کر جزیہ دیں گے اللہ کے احکام پر عمل کی بدولت۔ ہاں سمجھ آ گئی جی؟ یعنی وہ وقت آنے والا ہے، آیا تھا اور آنے والا ہے۔ آیا تھا پھر کیوں؟ مسلمانوں کی اپنی کمزوری کی وجہ سے۔ یہ یعنی پوری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ وہ وقت آیا کہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے آپ کو عرض کیا تھا بہت سارے علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح کر دیے۔ مکہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، بحرین فتح ہو گیا، یمن فتح ہو گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مختلف ممالک کے مثلا مصر کا بادشاہ، حبشہ کا بادشاہ، ٹھیک ہے جی، اور انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے بھیجے، ٹھیک ہے جی، اور پھر آپ کے بعد آپ کا مشن جو ہے سچا دین، آپ کا طریقہ، اسی کو لے کر صحابہ کرام چلے اور بہت سارے انہوں نے اور علاقے جو ہے فتح کر لیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر جب مسلمان کمزور پڑ گئے، عمل میں کوتاہی آئی، ایمان میں کمزوری آئی، تو پھر کفر مسلط ہو گیا، مسلمان مغلوب ہو گئے، اور مغلوب آج ہیں جی۔ لیکن انشاءاللہ اس آیت کے حوالے سے ایمان ہے کہ وہ وعدہ انشاءاللہ اللہ سچا فرمائے گا۔ لیکن کب؟ جب ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب مسلمان اپنی حالت کو بدل دیں گے، ایک اللہ کے پجاری بن جائیں گے، ہر معاملے میں وہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے، اللہ کی کتاب کے مطابق عمل کریں گے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ چھوڑ دیں گے، اور ان کے ایمان مضبوط ہو جائیں گے، پھر اللہ پاک کا وعدہ ان پر یہ صادق آئے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کی اس نعمت جہاد کی برکت کی بدولت سے کیا ہوگا؟ خوشحالی کا دورہ ہوگا، اور حدود اللہ کے نفاذ کی برکت سے اسلام کے زیر نگین تمام علاقے امن کی نعمت سے فیض یاب ہوں گے۔ اس کی ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بات کو ختم کریں گے۔ عدی بن حاتم طئی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میری موجودگی میں ایک شخص آنے والا عرض کرتا ہے اللہ کے رسول کہ یہ فاقے کے متعلق بہت فاقہ ہو چکا ہے۔ سوال کیا فاقہ، ہاں جی، اور پھر اسی طرح ایک دوسرا آدمی آ گیا، اس نے ڈاکے راہزنی کے متعلق پوچھا، عرض کیا، سوال کیا۔ تو عدی بن حاتم طئی یہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ اے حاتم، تم نے ہیرا وہ جو شہر ہے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی، معلوم ہوا کہ آپ عالم الغیب، مسئلے نکلتے ہیں کہ نہیں، اور بھی اس میں کئی مسئلے نکلے۔ آج فرمایا کہ عدی بن حاتم طئی، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم اپنی زندگی میں دیکھو گے ایک ہیرا شہر سے اکیلی عورت، لڑکی، خوبصورت، بعض مفسرین نے لکھا ہے باقاعدہ وہ بن سور کر تیار ہو کر کے اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر کے ہیرا شہر سے اکیلی سفر کرے گی، مکہ آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، پھر واپس جائے گی۔ نہ آتے ہوئے کوئی لٹیرا، کوئی ڈاکو ملے گا، اور نہ جاتے ہوئے ملے گا۔ اس قدر اللہ کے فضل و کرم سے امن آئے گا، بہت دور ہے، ہاں تقریباً ایسے ہوگا۔ بہرحال تو فرمایا کوئی بدماش جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو حاتم کہتے ہیں کہ میرے دل میں ویسے خیال آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے کہ وہ جو بنو طائع کے وہ بدماش ہیں وہ کہاں جائیں گے جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے،
یعنی میرے دل میں خیال ہے. اب میں خاموش اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو بالکل صحیح ہوگا، لیکن خیال تو آتا ہے نا کہ یہ جو اتنے بڑے بدماش ہیں، بڑے بڑے بدماش ہیں، شہروں میں آگ لگا رکھی ہے، فساد برپا، تو یہ پھر کہاں جائیں گے؟ یہ نہیں ہوں گے، یہ مر کھپ جائیں گے. جیسا کہ آج ہے ماحول جو ہے، تو سچی بات ہے ظاہراً تو ہمیں بھی یہ محسوس ہوتا ہے نا کہ کیسے ختم ہوگا یار، ان کو کون ختم کرے گا؟ یہ امن، یہ بد امنی کب ختم ہوگی؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، تو یہ شریعت ہے کہ تمہاری عقل میں پیغمبر کا فرمان ظاہری طور پر اگر خلاف بھی جائے تمہاری عقل کے، لیکن تمہیں ایمان لانا پڑے گا، آمنا سمینا کہنا پڑے گا، اطاعنا کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچا فرمان ہے. منوانا ایسے. تو بہرحال پھر اگلی بات، پھر آپ نے فرمایا کہ حاتم تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے ایک آدمی سونے اور چاندی سے اپنا لپ بھر کر، ہاں جی، یا اپنے ہاتھ یہ بھر کر باہر نکلے گا، اور اس شخص کی تلاش کے لیے نکلے گا کہ جو اسے قبول کرے، مگر اسے قبول کرنے والا شخص جو ہے وہ نہیں ملے گا. تو ادیب کہتے ہیں پھر میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا، ہیرا شہر سے عورت آئی، اس نے طواف کیا اور پھر واپس گئی، اور راستے میں کوئی اس کو کسی نے چیزیں. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ شخص اپنی زندگی میں وہ لے کے نکلتا ہے سونا اور چاندی، مگر لینے والا کوئی نہیں ملا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زندگی لمبی ہوئی اور تو یہ بھی دیکھے گا کہ کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے جائیں گے. اور حاتم کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جن کو یہ کسریٰ کے خزانے ملے، میں ان میں شامل تھا. یہ ہے نبی سے مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن آخری بات اس میں یہ ہے کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی وہ لوگ جن کے ساتھ خلافت عرضی، دین کے غلبے اور خوف کے بعد امن عطا کرنے کا وعدہ ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان اور عمل صالح سے آراستہ ہوں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ جن لوگوں میں ان اوصاف میں سے کسی وصف کی کمی ہوگی یا سرے سے ان سے عاری ہوں گے، انہیں حکومت مل بھی جائے تو یہ دین کے غلبے اور امن کی نعمت سے وہ میسر ان کو نہیں ہوگی. اور آج وہی ہے، آج وہی ہے. اگرچہ حکمران تو ہیں، حکومت مل گئی ہے، لیکن نہ دین کا غلبہ ہے نہ امن میسر ہے، بد امنی ہاں جی. تو مطلب یہ ہوا، اگر کوئی سوال یہ کرتا ہے کہ دیکھو جی اللہ تو یہاں فرماتے ہیں ایمان اور عمل صالح والوں کو حکمرانی ملتی ہے اور ملے گی، اور پھر یہ آج کیسے؟ تو اس کا سوال سمپل سا ہے کہ یہ اللہ جو حکمرانی امن والی اور دین کو غالب کرنے والی، یعنی جہاں جہاں اسلامی حکومت ہوگا وہاں قانون اور نظام بھی اسلام کا ہوگا. تو آج اگرچہ ان کو حکمرانی ملی ہے، لیکن ان کے شرک کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے نہ دین غالب ہے نہ امن ان کو نصیب ہے. امن اور دین کا غلبہ وہ ہے اللہ کا وعدہ کہ ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان والے اور عمل صالح والے ہوں گے. اور انشاءاللہ وقت آنے والا ہے جب مسلمان اپنے مشن کی طرف آ جائیں گے نا، تو پھر اللہ انشاءاللہ امن بھی دے گا اور حکمرانی بھی دے گا.